قربانی کے حوالے سے یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس سے جانوروں کی نسل کشی ہوتی ہے، جبکہ جانوروں کی نسل کشی نہیں ہوتی، اس لیے کہ صدیوں سے جانوروں کی قربانی کی جا رہی ہے۔ قربانی اپنی جگہ پر پورا سال انسان جانوروں کو ذبح کرتا ہے، اس کا گوشت کھاتا ہے، یعنی وہ بکریاں ہیں، وہ دمبے ہیں، مینڈھے ہیں، وہ اونٹ ہے، وہ گائے بھینس، کوئی بھی حلال جانور ہے، اس کی قربانی کی جاتی ہے، ذبح کیا جاتا ہے اور لوگ اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ دنیا میں یہ معاملہ اور یہ تجارت اور یہ کاروبار اپنے عروج پر رہتا ہے۔ تو قربانی میں ایک اصول مد نظر رکھیے، وہ یہ ہے کہ اور یہ اصول تجارت کا ہے اور وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ہے، یعنی جتنی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اتنی زیادہ سپلائی ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جب جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے تو تجارت اور کاروبار بڑھ جاتا ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ جانوروں کی پیداوار کو بڑھاتے ہیں، ان کی نسل کو بڑھاتے ہیں تاکہ اس ڈیمانڈ کو اور اس ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اور جہاں پہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی پھر اس کی سپلائی بھی کم ہو جاتی ہے۔ جب سپلائی کم ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ چیز، وہ پروڈکشن ختم ہو جاتی ہے۔ آپ مثال کے طور پر دیکھیے کہ اگر ایک گاڑی ہے، اس کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں نہیں ہے، لوگ اس کو نہیں خریدتے، آپ جانتے ہیں کہ اس کی سپلائی کم ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ پھر اس کو کمپنی بنانا چھوڑ دیتی ہے۔ تو ایک چیز کی جتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے پھر اس کی اتنی سپلائی ہوتی ہے، پھر اس کی اتنی پیداوار ہوتی ہے۔ تو لہٰذا قربانی کے حوالے سے یہ اعتراض کرنا کہ اس سے جانوروں کی نسل کشی ہوتی ہے، یہ اعتراض عبث ہے، فضول ہے۔ اگر ایسا ہی کرنا ہے، انسانوں کو، جانوروں کو اگر بچانا ہے، ان کو نسل کشی سے محفوظ کرنا ہے، تو پھر یہی ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنے پر پابندی لگا دینی چاہیے اور کوئی بھی پھر گوشت نہ کھائے تاکہ ان کی نسل کشی نہ ہو۔ تو ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں جہاں پر بھی کوئی قسم کا جانور، کوئی بھی نوع، یعنی وہ حلال ہے یا حرام ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ جن ملکوں میں حرام جانور بھی کھایا جاتا ہے تو اس کا معاملہ بھی اس کی ڈیمانڈ اور سپلائی پر ہے۔ جتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے اتنی زیادہ پھر اس کی سپلائی ہوتی ہے اور اس سے کاروبار اور تجارت ہمیشہ ترقی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اعتراض اس قابل نہیں ہے کہ اس پر توجہ کی جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ یہ قربانی کرنا گویا کہ جانوروں کی نسل کشی کے مترادف ہے۔